بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو این ادر ولاگ، ہمایون ولاگز ڈیرہ اسماعیل خان۔ خیر سے قلعہ سیف اللہ پہنچنے کے بعد یہاں پہ تھوڑی دیر قیام کرنا پڑا، تھکے ہوئے تھے۔ اور یہاں پہ ہم الحافظ ریسٹورنٹ کوئٹہ پہ آ کے رکے، یہاں پہ ایک کپ چائے پی، اور اس کے بعد خیر سے پھر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور روانہ ہوئے، جو کہ قلعہ سیف اللہ پہ تھے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں جلدی نکلنا تھا، کیونکہ میرے پاس ٹائم ہی یہی تھا تاکہ میں دن کو اپنے ٹریول پہ کنٹینیو رکھوں۔ اس لحاظ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مجھے، کیونکہ تنہا تھا، میرے ساتھ کوئی نہ تھا، اور تھا بھی سولو ٹریول پہ۔ تو جلدی سے میں نے بھی یہی کوشش کی کہ جتنا جلدی ہو سکے میں اس ڈسٹینس کو کور کر سکوں، لیکن یہاں کی خوبصورتی اور یہ بلند پہاڑ، ان کی وجہ سے میں کافی سلو تھا، کیونکہ مجھ سے جو ہو سکتا تھا یہ پیارے بلند پہاڑ لائف میں پھر پتہ نہیں اس کا ٹریول ہو مجھے یا نہ ہو، لیکن بلوچستان کی اپنی خوبصورتی ہے، کافی پیارا اور خوبصورت شہر ہے۔ اگر اس کی تاریخ پڑھی جائے تو کافی پرانی تاریخ ہے، اور کافی معدنیات بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم میں قلعہ سیف اللہ میں تھا، جلدی سے میں نے اپنا ڈسٹینس کور کرنا تھا، میں نے پہنچنا تھا ژوب۔ تو قلعہ سیف اللہ کو جلدی سے پار کرنے کے بعد فائنلی الحمدللہ میں ژوب کے قریب ہی تھا، لیکن قلعہ سیف اللہ میں بھی میں نے کچھ چیزیں لینی تھی، تو میں وہاں پہ بھی ٹھہرا رہا۔ یہاں پہ بھی میں نے کافی چیزیں لی، اس کے بعد پھر سے میں نے اپنے ٹریول کا آغاز کیا، لیکن یہ گاڑیوں کی وجہ سے ٹریفک تھا، جس کی وجہ سے کافی مجھے ایشو فیس کرنے پڑے، لیکن بہرحال جو بھی تھا مجھے تو اپنی منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ کافی پیارا اور یہ نظارہ تھا، ہر طرف فریش فروٹس آئے ہوئے تھے سیزنز کے حساب سے۔ یہاں پہ تھوڑی دیر پیٹرول بھرنے کے بعد پھر سے میں نے اپنے سفر کا آغاز کیا، کیونکہ آگے جو تھا ایف آر کا علاقہ تھا قلعہ سیف اللہ سے ژوب تک، تو مجھے اسے کور کرنے کے لیے ٹینکی اپنی پیٹرول کی پوری رکھنی تھی۔ تو فائنلی الحمدللہ قلعہ سیف اللہ سے نکل ہوا۔ قلعہ سیف اللہ کو ایگزٹ کرنے کے بعد میں ژوب کی سائڈ پہ روانہ دوا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک وہ ژوب کی سائڈ پہ جا رہا ہے اور دوسرا فورٹ منڈرو کی سائڈ پہ۔ تو میں نے سوچا چلو اپنے ویورز کو یہ منظر بھی دکھاتا چلوں، جو کہ کافی پیارا خوبصورت منظر تھا، کیونکہ بات وہی تھی کہ پھر لائف میں میرا یہاں آنا ہوا یا نہ، تو جو ہے اسے ہی انجوائے کرتا جاؤں۔ تو یہ سامنے جو ٹرک جا رہا تھا وہ قلعہ سیف اللہ کی فورٹ منڈرو کی سائڈ پہ تھا، اور یہ جو تھا ہم ژوب کی طرف جا رہے تھے۔ تو الحمدللہ یہ ژوب کے کافی قریب میں پہنچ چکا تھا۔ ژوب یہاں سے تقریباً زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھا، اور بائک کو بھی میں نے 110 کی سپیڈ پہ رکھا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ سے میں نے اپنا سفر آرام اور سکون سے طے کیا، کیونکہ یہ گرینری، ہلکی پھلکی گرینری، ہم اسے زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ پہاڑ دیکھنے کے قابل تھے۔ ہر جگہ کی اپنی خوبصورتی ہے، جیسا کہ میرے پرانے ولاگز میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، کشمیر کی اپنی خوبصورتی ہے۔ تو فائنل الحمدللہ سے میں ژوب پہنچ آیا۔ یہ ژوب میں نے انٹری کر لی تھی۔ یہاں پہ بھی کافی رش کش تھا، کافی مجھے ایشو فیس کرنے پڑے، اور لوگ ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا کوئی پہلا ہی ٹریولر ہوں جو اس ایریے میں گھومنے آیا ہوں۔ تو ژوب سے نکلنے کے بعد بازار سے میرا تھا مقام ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی سائڈ پہ میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا، اور یہ اب خیر سے ہم بالکل ہی ژوب کے مین سٹی سے تو نکل آئے تھے، لیکن یہ سائڈ پہ جو چھوٹے ایریاز تھے، یہ ژوب سے ہم بس یہ تھوڑے ہی 2-3 منٹوں کے فاصلے کے بعد ہم پہاڑوں میں انٹر ہو جاتے، جو مغل کوٹ کے پہاڑ کہلاتے ہیں، جو کہ کافی پیارے اور خوبصورت ہیں۔ اس دوران سکول کی چھٹی ہوئی تھی، کافی رش کش تھا، کالج کی چھٹی تھی، تو
اس لحاظ سے مجھے یہاں پہ بھی کافی مطلب ایشو فیس کرنے پڑے، لیکن چلو بہرحال مجھے تو اپنا ٹریول کنٹینیو رکھنا تھا، تو میں تو کافی انجوائے کرتا گیا اپنے ٹریول کو، کیونکہ سولو ٹریول کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لیکن یہ گاڑی والا بھائی جو تھا سمجھ سے باہر تھا، جگہ ہی نہیں دے رہا تھا، اور ایک طرف اسکول کی چھٹی تھی، سارے رش کش تھے، تو جتنا جلدی ہو سکتا تھا میری سوچ اس بھائی سے باہر سائڈ سے کراس کر کے نکل جاؤں، لیکن یہ بھائی مجھ سے بھی 2 انگلی زیادہ تھے، تو انہوں نے بھی موقع نہیں دیا۔ یہاں پہ آگے ٹھہر کے مجھے تھوڑا سا رکنا تھا، کیونکہ یہاں پہ گرمی مجھے محسوس ہو رہی تھی کوئٹہ کی بنسبت، یہاں پہ گرمی تھی شوپ میں، تو لیکن چلو بہرحال جو بھی تھا مجھے تو نکلنا تھا یہاں سے۔ اس کے بعد میرے مائنڈ میں جو پلان تھا سلیا زئی، ایک علاقہ ہے شوپ کا، بہت ہی پیارا ہے، وہاں پہ تھوڑی دیر ٹھہرنا تھا۔ تو یہاں پہ ٹھہرنے کے بعد میں نے اپنے گلوز وغیرہ سیٹ کیے اور پھر سے روانہ ہوئے۔ تو یہ اب ڈیر اسماعیل خان کی سائڈ پہ شوپ کی حدود سے ہم نکل آئے تھے۔ کافی مطلب یہ گرینری اب پھر سے سٹارٹ ہو گئی تھی ادھر میں۔ یہ رہا سلیا زئی، بہت ہی خوبصورت ایریا تھا، یہاں پہ میں نے 10 سے 20 منٹ گزارے، لیکن میرے پاس ٹائم کم تھا کیونکہ مجھے مغل کوٹ کے پہاڑوں سے نکلنا تھا، تو پھر سے میں نے اپنے سفر کا آغاز شروع کر دیا اللہ کا نام لے کے۔ تو یہ اب شوپ کی حدود سے بس نکل رہی ہیں ڈیر اسماعیل خان کی طرف میرا سفر رواں دواں، جو کہ بہت ہی خوبصورت پہاڑ اور بہت ہی مطلب پیارے دلچسپ نظارے تھے۔ تو اس کے بعد پھر سے میں تقریباً مغل کوٹ کے پہاڑوں کے آس پاس ہی تھا۔ یہاں پہ موسم خراب ہو رہا تھا، میں نے رین کوٹ پہن لی تاکہ اگر بارش ہو تو مجھے کوئی پرابلم نہ ہو۔ اس کے بعد ہم بالکل ہی بس یہ مغل کوٹ کے سائڈ پہ تھے، یہاں پہ پتہ نہیں کیا ہوا پڑا تھا، جو کہ مطلب FC تھی بلوچستان کی، یہ سخت چیکنگ شروع تھی، لیکن میں نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ اور اس ایریے میں تو اتنی شدت کی ہوا، اتنی تیز ہوا تھی کہ بائک جو تھا مجھے 15 سے 20 سپیڈ کی لمٹ میں لے آنا پڑا، کیونکہ مزید اس سے اوپر بائک کو لے جانا خطرے سے باہر نہیں تھا۔ ایک تو کھلا علاقہ پہاڑوں کے درمیان میں، بہت ہی پیارا نظارہ، اور سامنے جو تھا بارش ہو رہی تھی، لیکن میں نے مغل کوٹ کے ایریے میں بھی انجوائمنٹ کرنی تھی کیونکہ KPK کی حدود میں انٹر ہونا تھا۔ اس لحاظ سے یہ کافی پیارا اور دلکش نظارہ تھا، اور ایک جو آپ کی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میں اکیلا ہوں اور مجھے اس ایریے تک پہنچنا ہے، یہ ایک بائکر کو ہی سمجھ آتا ہے، باقی کسی کی سمجھ میں یہ بائک نہیں آتا۔ جو ٹریول کرتے ہیں انہیں اچھی طرح سے پتہ ہوتا ہے کہ بائکر کی جو فیلنگ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ اس سائڈ پہ کافی مطلب بادل تھے، رین کوٹ آلریڈی میں نے پہنی تھی تاکہ بارش ہو تو میں اس سے بچ سکوں۔